السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے آخری 10 ایام۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کی تمام نعمتوں پر، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں یعنی آخری عشرے کے فضائل اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و اطاعت، شب بیداری اور ذکر اور فکر میں زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ حدیث میں ذکر ہے، ام المؤمنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ یعنی اتنی کوشش اور عبادت میں دل لگاؤ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی تفصیل ملتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے، جاگتے رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی عبادت کر سکیں۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی یہ معمول تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ دوسرا خصوصی معمول جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو رات میں عبادت کے لیے جگانا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے، لہذا رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کا ذکر کا صاف مطلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کی بنسبت جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 ایام کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اے اللہ کے بندو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس کو مبارک رات کہا گیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے،
ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں۔ چنانچہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں یعنی کم و بیش 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ نیز اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبوت کی 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ انہی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو فرشتے نزول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی رحمت و برکت کا باعث اور سبب ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات، یعنی ان خصوصیتوں اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت و منزلت و مقام و مرتبہ کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے۔ شب قدر کی فضیلت بے شمار آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے سارے گزشتہ پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مہینہ یعنی رمضان کا تم کو ملا ہے، اس میں تم ایک رات ہے، تم اس مہینے میں ایک رات پاؤ گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکات سے کوئی محروم ہی بہراور رہ سکتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر شب قدر کا علم ہو جائے تو میں اس رات میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پھر یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا کرم والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ اخرجہ ترمذی و ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔